دیکھیے چیختی چلاتی نوجوان اینکریں جو آپ نے چھوڑی ہوئی ہیں، جو بی جمالوں کی طرح ہائی انڈیا ہائی انڈیا ہائی انڈیا کر کے بات کرتی ہیں، ان کی وجہ سے تو قومی سلامتی کا دفاع نہیں ہوگا۔ اور اب بھارت کے رو بھارت انڈیا بھارت یعنی بھارت رو۔ سر کو بھی پتا تھا کہ اگر کوئی بھکاری ہو سکتا ہے تو وہ ایک ہی آدمی ہو سکتا ہے۔ ہر کام کا حل تو ہے کہ اکاؤنٹ کھولیں جی اور دنیا سے بھیک مانگیں، کیونکہ بھیک منگا جو ہے استاد صلاح الدین منگترل، عمران الدین منگترل جو ہے۔ ایک پلکی شرما ویون اور گراویٹاس چینل کی ہمارے پورے میڈیا پر بھاری، سارے انکل شام کو واٹس ایپ کے اندر اس کی کلپیں بھیجتے ہیں۔ اب یہ انڈیا والوں کی نئی سازش ہے، آپ پاکستانی فنی اینکر لکھیں، میں آ جاتا ہوں۔ تو آپ کے سامنے جو چیز میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قومی سلامتی کے دفاع کے لیے میڈیا کا کردار بڑا اہم۔ دیکھیے چیختی چلاتی نوجوان اینکریں جو آپ نے چھوڑی ہوئی ہیں، جو بی جمالوں کی طرح ہائی انڈیا ہائی انڈیا ہائی انڈیا کر کے بات کرتی ہیں، ان کی وجہ سے تو قومی سلامتی کا دفاع نہیں ہوگا۔ اور اب بھارت کے رو بھارت انڈیا بھارت یعنی بھارت رو، بھارت اور بھارت اجیت دوول رو، بھارت اور بھارت رو اور بھارتی رو بھارت۔ اور عامر لیاقت بھائی تو بگ باس کا ہاؤس چلانا چاہ رہے ہیں، وہ تو قومی سلامتی کا دفاع نہیں کریں گے۔ تو اس ملک کے صرف پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ جن کی بات میں وزن ہوگا، چاہے وہ میزبان ہو چاہے وہ مہمان ہو، وہی اس ملک کا دفاع کر سکتے ہیں۔ یہ میں براہ راست ہوں اس وقت شہر پنڈی کے اندر بیٹھے میرے خاص طور پہ دیکھنے والے بھائی سینئرز اور ایسے لوگ جن کو دیکھتے ہی فوراً سلوٹ کیا جاتا ہے، ان سے میں مخاطب ہوں۔ سر کو بھی پتا تھا کہ اگر کوئی بھکاری ہو سکتا ہے تو وہ ایک ہی آدمی ہو سکتا ہے۔ لاہور سے بھیک منگائی کی اسکیم کا رسم کا آغاز کیا ہے۔ رسم بھیک منگائی کی رسم، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کو بہت برا لگے گا، لیکن جناب شاہد آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے لاہور کے اندر ایک تقریب کی ہے، اور کسی آرگنائزیشن کے لیے فنڈ ریزنگ کا ایک ڈنر تھا، اس میں وہ تشریف لائے، اور جو میزبان تھے وہاں پہ جو کر رہے تھے انہوں نے جرنلسٹوں کو گالیاں بکیں، ٹھیک ہے، انہیں منگتے کہا، تو چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم سے بھی تو پھر اس نے وصول کر لیا سوشل میڈیا کے اوپر۔ لیکن یار یہ میرا مطلب ہے کہ میں اس کے اوپر کیا کہوں، وزیر اعظم تیار ہو رہا ہے مستقبل، میں اس پہ ولاگ ہی کروں گا۔ حادثے والی بات یہ ہے کہ شہباز رانا نے خبر دی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے افغانستان کے لیے ایک اکاؤنٹ کھولنے کی ہدایت کی تھی۔ ہر کام کا حل تو ہے کہ اکاؤنٹ کھولیں جی اور دنیا سے بھیک مانگیں، کیونکہ بھیک منگا جو ہے استاد صلاح الدین منگترل، عمران الدین منگترل جو ہے وہ اس قوم پہ مسلط ہے، تو انہوں نے کہا کہ افغانیوں کے لیے بھی ہم مانگیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا کہ دیکھیے پہلے ہمارے اوپر IMF کی FATF کی پابندیاں ہیں، ہم یہ اکاؤنٹ کس کیٹیگری میں کھولیں گے؟ آپ پہلے وزارت قانون، وزارت خارجہ اور وزارت خزانہ سے رائے لے لیں، یہ ہم کیسے کھول سکتے ہیں، کس طرح کھول سکتے ہیں، اور دنیا کے تمام ممالک میں اس کی رسائی بنانے کے لیے ان کے تمام سینٹرل بینک سے کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت بڑی گیگینٹک ٹاسک ہے، بہت بڑا کام ہے، تو اس لیے فی الحال جو ہے آپ اس پہ غور فرما لیں، ٹھیک ہے جی۔ اس سے خبر اٹھائی شہباز رانا نے، جی اس نے خبر اٹھائی کہ جناب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے فی الحال اکاؤنٹ کھولنے سے انکار کر دیا۔ Sir, if we want to fight the 5th generation war against India, we need educated people on media speaking in English. پاکستان میں واٹس ایپ پہ سوشل میڈیا پر وہ ہماری معیشت کے خلاف، ہماری افواج کے خلاف، ہمارے اداروں کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ پڑھی لکھی لڑکی کے ذریعے کروا رہے ہیں۔ ایک پلکی شرما ویون اور گراویٹاس چینل کی ہمارے پورے میڈیا پر بھاری، سارے انکل شام کو واٹس ایپ کے اندر اس کی کلپیں بھیجتے ہیں، ہمارے اداروں کو بدنام کرتے ہیں۔ انکل آپ کو پتہ ہے سارے ہمارے کس ٹائپ کے ہیں، کس ٹائپ کی کلپیں شیئر کرتے ہیں، یا اس ٹائپ کی کلپیں شیئر کرتے ہیں جن کا ذکر میں ٹی وی پر نہیں کر سکتا، یا ریاست مخالف، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ان کو مزہ آتا ہے انکلوں کو کہ ریاست کے اداروں کو بدنام کیا جائے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ if we want to confront people like Arnab, if we want to confront people in the Indian media, we have to speak the same language and we have to talk to them and pay them in the same coin. یہ میں نے بڑی گہری بات کی ہے، جو لوگ مذاق سمجھتے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ جائیں
اب یہ انڈیا والوں کی نئی سازش ہے, آپ پاکستانی فنی اینکر لکھیں, میں آ جاتا ہوں. گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو نیشنلٹی دے گی. دادا جی پاکستان کی نیشنلٹی کسی نے لے کے کیا کرنا ہے؟ جن کے پاس موجود ہے وہ چھوڑنے کو پھر رہے ہیں. نہیں, بنیادی طور پہ یہ اسی سازش کا حصہ ہے جس کے تحت مختلف لوگوں نے جا کے باہر پاکستان کی سیاسی نیشنلٹی جو تھی وہ پاکستان کی نیشنلٹی ترک کر کے کہا تھا کہ ہماری جان کو وہاں پہ خطرہ ہے مذہب کی بنیاد کے اوپر. جی ہمیں اقلیت قرار دے دیا گیا ہے. بات بہت خوفناک کرنے جا رہا ہوں بھیا. ہمیں اقلیت قرار دے دیا گیا ہے, ہماری بعض گاہوں کو مسمار کیا جاتا ہے, ہمیں قتل کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں جناب وہ آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے نیشنلٹی ترک کر دی تھی, تو جنہوں نے ترک کر دی ہے وہ دوبارہ کلیم کرنا چاہ رہے ہوں تو اچھی فیسیلیٹیشن ہے نا. ہاں ظاہر ہے, ان کی ویسے بھی حکومت آئی ہے. اچھا جی دادا جی, خبر یہ ہے کہ چائنا سے پیٹرولیم مصنوعات امپورٹ کرنے کی میں جو بے ضابطگی ہوئی ہیں اس کی انویسٹیگیشن کا آغاز ہو گیا. پروب انٹو مس یوزز. آپ کو پتہ ہے کہ ایران کا جو صدر تھا وہ پاکستان میں آیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اچھا جی. تو کسی ڈوگر ٹیب کے بندے نے نا اٹھ کے اس سے سوال کر دیا کہ جناب اس کی پریس کانفرنس کے اندر کہ جناب یہ جو آپ کا پکڑا گیا ہے کلبھوشن یادو جو ہے جی جی وہ ایران سے آیا تھا. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایران کے صدر کا دورہ جو تھا وہ تو ختم ہو گیا نا, ٹھیک ہے نا. یہ بات جو تھی یہ آفیشیل ذرائع پہ اٹھائے جانے والی تھی. ہمارا پرائم منسٹر بیٹھ کے ان سے بات کرتا, ہمارا صدر ان کو کہتا ون آن ون ملاقات کے اندر. یہ عوام کے سامنے جب آپ نے ذلیل کرنے کی کوشش کی تو وہ کام ختم ہو گیا. ظاہر ہے. تو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ خبر پڑھی ہے کہ پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب نیازی, عمران احمد خان نیازی, ٹھیک ہے, احمد پہ زور رہا, ٹھیک ہے, وہ چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے وہ دورہ خراب نہیں کرنا. پاکستان کے اندر جو قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے بچے امریکہ میں ہوتے ہیں, جن کے پاسپورٹ بھی امریکی ہوتے ہیں, تو انہوں نے وہ دورہ خراب نہیں کرنا. اس طرح کی کوئی نہ کوئی کام شروع کر دیں تو پھر ہم اس میں ڈال لگ جائیں گے, اور جو قوتیں ہماری کسی اچھے پروجیکٹ کے لیے لگنی تھی وہ نہیں لاگ پائیں گے. لیکن اب قومی سلامتی پالیسی بنائی گئی تو اس میں اہم جز پاکستان کی معاشی خود مختاری بھی ہونی چاہیے. کیا ایسا ملک جہاں کا اپنا مرکزی بینک شتر بے مہار ہوگا اور جہاں پر ان کی معاشی پالیسی بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے تابع ہوگی, اور جو ملک اپنی, اگر میں غلط بولوں مجھے اصلاح کیجیے گا, اپنی جی ڈی پی کا ایک بہت بڑا حصہ بیرونی قرضوں کے اندر دینے پر مجبور ہو, ایسے ملک میں قومی سلامتی کا تصور واضح کرنا بہت ضروری ہے. معاشی خود مختاری کا مطلب اور شرح جو ہے اس کو تفصیل سے بیان کرنا بہت ضروری ہے. میں یہ اب آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو وضاحت سے سمجھائیے. جی علی ناصر صاحب, آپ نے بڑے اہم نکات اٹھا دیے ہیں. اس کا تعلق بہت ہی بنیادی باتیں آپ نے اٹھائی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو قومی سلامتی پالیسی منظور کی گئی ہے اسی کے ساتھ ضمنی بجٹ لانا, یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. تو جو ممبران ووٹ دیں گے ذرا ان کو اپنے ضمیر کو تو آواز دے دینی چاہیے کہ ایک طرف وہ عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ ڈال رہے ہیں جس سے مہنگائی بڑھے گی, جس سے معیشت کی شرح نمو سست ہوگی, جس کے روزگار کے مواقع کم میسر آئیں گے, اور جس کے ذریعے یہ یقینی بنا لیا گیا ہے کہ پاکستان آئندہ بھی آئی ایم ایف کے پاس جائے گا. اور پرائم منسٹر نے جو یہ کہا تھا کہ یہ آخری پروگرام ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ یقینی بنا لیا گیا ہے.